مجھ سے پہلے حنیف عباسی صاحب نے تو بڑی لمبی تقریر کی اور میرے خیال میں شاید اپوزیشن لیڈر جتنا ٹائم اس نے لیا، لیکن ان سے ایک بات پوچھ لیں اور حل پن کہے کہ یہ پارم 45 کا ہے کہ پارم 47 کا ہے۔ حل پن کہے، جس طرح باتیں کرتے ہیں آپ یقین رکھیں، میں یہاں کہتا ہوں کہ یہ ہارا ہوا ہے۔ مجھے ویسے اچھا نہیں لگتا کیونکہ میرے اس کے بعد کوئی اور ہمارے ہوتا تو زیادہ اچھا جواب دے سکتا تھا، میرے لیمیٹیشنز ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن ہار چکا ہو ان کے اندر کوئی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ وہ جب بات کرے تو کم از کم ایک لمٹ کے اندر کرے، اس کو پتہ ہے کہ وہ ہارا ہوا شخص ہے اور ناجائز طور پر ادھر بیٹھا ہوا ہے۔ جس علاقے سے میرا تعلق ہے خیبر پختونخوا، یہ پہلی دفعہ ہوا کہ اس عید کی چھٹیوں میں جتنی بدترین لوڈ شیڈنگ کی گئی، اور یہ ابھی مجھے افسوس ہے کہ کس کو اب بات سنائیں، کوئی میرے خیال میں امیر مقام صاحب ہے، وہ بیچارہ بھی پتہ نہیں کس چیز کا منسٹر ہے، جو کنسرن منسٹر ہے کوئی ادھر ہے نہیں، جو منسٹر ہے، مطلب یہ رولنگ دے کہ کم از کم فائنانس منسٹر تو ادھر بیٹھا رہنا، مذاق تو نہ بنائے، اس اسمبلی کا اس ہاؤس کا مذاق تو نہ بنائے۔ کل جس طرح ہوا، آج جس طرح یہ بیٹھے ہیں، میرے خیال میں اس پہ آپ رولنگ دیں کہ لے کے آئیں کہ جو فائنانس منسٹر وہ ادھر بیٹھے۔ یہ ہم تقریر کس کو کریں گے؟ یہ کس کی ہم تقریر کریں؟ ہم کیا کریں گے؟ بس جو ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ آ جائے گا اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ پارلیمنٹ کی توہین نہیں ہے۔ اسپیکر صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرے خیال میں اس پہ آپ رولنگ دے دیں کہ بے شک جو بھی فائنانس منسٹر ہو وہ ادھر بیٹھا رہا ہے۔ ابھی تو آپ ان کے لائے ہیں، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ پارلیمنٹ اس طرح پارلیمنٹ چلتے ہیں؟ یہ بالکل نامناسب ہے جس طرح یہ پارلیمنٹ چلاتے ہیں، جس طرح یہ کرواتے ہیں، یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے۔ مجھے پتا ہے یہ ہم صرف ہوائی باتیں کر لیں گے، کوئی اس کو نہ سیریس لے گا، نہ اس پارلیمنٹ کی کوئی اہمیت ہے، نہ اپوزیشن سے کوئی مشورہ ہوتا ہے، اور نہ کوئی گورنمنٹ کے جو یہاں ایم این اے بیٹھے ہیں، جو ایم کیو ایم کے یا پیپل پارٹی کے، مسلم لیگ کے اپنے ہیں، ان کی کوئی شے نہیں ہے اس بجٹ میں۔ یہ اس طرح بجٹ بنایا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس دن یہ بجٹ پاس ہوگا آپ دیکھیں گے کہ پوری عوام نکلیں گے، ان کی سر ہوں گے، لوگوں کے پتھر ہوں گے کہ اس کے سروں پہ کریں گے، جتنے انہوں نے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں، جس طرح اس نے ظلم کر رہا ہے۔ 3 دن عید کی رات کوئی 18 سے لے کے 20 گھنٹے بجلی نہیں، مطلب آپ سوچ لیں کہ کیا آپ اس علاقے کو کس طرح، اور میں کس علاقے سے ہوں، جس علاقے سے میں تعلق رکھ رہا ہوں وہاں تربیلا ڈیم ہے۔ تربیلا ڈیم خیبر پختونخوا آپ کو جو بجلی دیتی ہے سالانہ 4000 میگا واٹ، 4000 میگا واٹ آپ کو بجلی ملتی ہے۔ جس علاقے سے میں ہوں، میں جس علاقے سے بات کرتا ہوں، وہاں کی غازی بروتا ڈیم جو بنا ہے، ہمارے پانی کو انہوں نے رخ موڑ کے ڈیم بنایا ہے، لیکن وہاں آپ لوڈ شیڈنگ کرواتے ہیں 18 گھنٹے۔ یہ پورے خیبر پختونخوا کی بات ہے۔ چیف منسٹر صاحب نے ایک کمٹمنٹ کی کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھے، ایک فارمولہ طے ہوا، اس فارمولے پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ ہمارے پاس کیا راستے ہیں؟ ہم وہاں کے منتخب نمائندے ہیں، اگر ہم ٹیلی فون کرے کوئی منسٹر ہمیں نہ سنے، اگر ہم فون کرے کوئی سیکرٹری ہمیں نہ سنے، اگر ہم بات کرے کوئی ڈپارٹمنٹ ہمیں نہ سنے، تو بتائے کیا راستہ ہے؟ مجھ سے لوگ کیا مطالب؟ میرے گھر پہ لوگ حملے کریں گے؟ کیوں بھائی جان، جس چیز میں میری ذمہ داری نہیں ہے، میرا اختیار نہیں ہے، کیوں میں ادھر ذلیل و خوار ہو رہا ہوں؟ بھائی پانی ہمارا، بجلی ہم بنا رہے ہیں، آپ کو چاہیے تھا کہ یہاں ہمیں آپ سستی بجلی دیتے۔ آپ کو پتہ ہے کتنا 1 یونٹ ہائیڈل پاور سے جو ہمارے علاقے میں بجلی بنتی ہے، 1 یونٹ پہ 10 روپے 0.39 پیسہ لگتا ہے، 10 روپے 0.39 پیسہ لگتا ہے، اور ہمیں کتنے میں ملتی ہے؟ 62 روپے پہ، اور شاید ابھی جو ہے نا 70-75 تک چلی جائے۔ اور انٹرسٹنگ یہ ہے جو ہمارا ڈیمانڈ ہے، یعنی خیبر پختونخوا کے ٹوٹل جو کنزمپشن ہے بجلی کا، وہ 2600 میگا واٹ ہے۔ 2600 میگا واٹ، 4000 میگا واٹ ہم بناتے ہیں، اور 2600 میگا واٹ میں ہمیں صرف 1100 میگا واٹ دیا جاتا ہے۔ 1100 میگا واٹ آپ گیس یہاں پیدا ہوتا ہے، آپ گیس ہمارے علاقے کو نہیں دیتے۔ آپ ہماری انڈسٹریز کو، ہم نے ٹیک اپ کیا صوبائی حکومت نے کہ کم از کم گیس تو اتنا کرے کہ جو ہماری انڈسٹریز ہے اس پہ ہمیں الاؤ کرے کہ ہم اپنا علاقے میں گیس دے سکے تاکہ روزگار پیدا ہو سکے۔ ابھی تک نہیں ہو سکا۔ تو آپ جو سب سے اہم مسئلہ ہے اس وقت کہ آپ لوڈ شیڈنگ بھی کروا رہے ہیں، ہمارا جو ڈیمانڈ ہے بجلی وہ بھی نہیں دے رہے ہیں، الٹا جو ہے نا شور کر رہے ہیں کہ چور چور۔
میں کمپیریزن اگر ڈالوں گا، میں یہ نہیں کیونکہ ہمیں قومی پارٹی ہم کسی صوبائیت کے وہ نہیں کرتے، لیکن اگر کمپیریزن ڈالیں گے تو بتا دیں گے کہ کتنی چوری کدھر ہوتی ہے. اور یہ جو چوری ہوتی ہے یہ کیا، یہ جو مختلف کمپنیاں ہیں، ایسکو ہے، پیسکو ہے، یا جتنی بھی کمپنیاں ہیں، یہ ان کے بغیر ہوتی ہے. ان کے ملازمین اس میں شامل ہوتے ہیں، حکومت اس میں شامل ہوتی ہے، یہ سیکٹری لیول پر سب اس میں شامل ہوتے ہیں. تب یہ بجلی کی سب سے پہلے ہمارا مطالبہ یہ، ہمارے سارے جو ایم این اے جہاں بیٹھے، ہمارا مطالبہ نمبر 1 یہ ہے کہ جو ہائیڈل سے جو ہماری بجلی بنتی ہے اس کے مطابق جو اس کا قیمت ہے، ہمیں اس کی قیمت کے مطابق ہمیں بجلی دی جائے. دوسری بات، آئی پی پیز کا آپ نے بنایا. آئی پی پیز 90 سے آئی پی پیز شروع ہو گئی. میرا خیال نوید قمر صاحب اس وقت بھی منسٹر ہوئے، ڈیفینیٹلی ہوں گے کیونکہ یہ تو سدا بہار ہے. میں نے ماشاءاللہ آئی پی پیز کا جو ہے یہ 90 سے اس نے شروع کیا، اور اس میں بہت انٹرسٹنگ جو ڈیسیجن ہوا ہے کہ جتنی ان کی جو آئی پی پیز کی جتنی بھی کیپیسٹی ہے، وہ کیپیسٹی کے مطابق اگر وہ بجلی نہ بھی بنائے تو اس کو پیمنٹ جو ہے نا اس کی کیپیسٹی کے مطابق دی جائے گی. یعنی اس کی کیپیسٹی کے مطابق اگر وہ مثال کے طور پر اس کی 2000 میگا واٹ کیپیسٹی ہے بنانے کی، لیکن اگر وہ 200 بناتی ہے تو پیمنٹ آپ نے 2000 کے مطابق کرنی ہے. اور اس وقت جو اس کو پیمنٹ ہو رہی ہے 2.1 ٹریلین، یہ جو ہے نا صرف آئی پی پیز کو. اور جو آئی پی پیز کا ریٹ ہے آئی پی پیز کا وہ ہے 32 روپے سے لے کے 77 تک ویری کرتا ہے. تو آپ کہیں جو ہے نا ہائیڈل کی جو بجلی ہے کتنی سستی ہے، اور آئی پی پیز کی. اور آئی پی پیز میں جتنے لوگ ہیں اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ ہے، اس میں تمام پارٹی کی. میں مذمت کرتا ہوں کہ جب یہ پیپل پارٹی کے دور میں، مسلم لیگ کے دور میں جو آئی پی پیز کی جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں، یہ ملک دشمن پالیسی تھی. ان کو فوری طور پر اس کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے، اس کو پھر سے اس کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے. اور جو ہمارے ہائیڈل پاورز ہیں، یعنی ہمارے ڈیمز کے اوپر ڈیمز ایمرجنسی بنانی چاہیے. آپ کتنا فنڈ دیتے ہیں؟ آپ نے ممن ڈیم کو کتنا فنڈ دیا ہے؟ آپ نے دیگر جو ڈیمز بنانے میں کتنا آپ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں؟ تو میرا مطالبہ یہ ہے کہ اس بجٹ میں سب سے زیادہ ایلوکیشن جو ہے نا وہ ڈیمز کی ہونی چاہیے، اور ڈیمز کے لیے ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے تاکہ ہمیں پانی کی بجلی ملے اور سستی بجلی ملے. اور یہ اس وقت جو آپ بجلی مہنگی کر رہے ہیں، مجھے بتاؤ کون اس کو پے کرے گا؟ یہ تو آپ چوری کو مزید بڑھا رہے ہیں. اتنی مہنگی بجلی یہ کیسے جو نا، یہ تو آپ افورڈیبلٹی سے نکال رہے ہیں، یہ تو کسی کی قابل برداشت ہی نہیں ہے. تو آپ کا خیال یہ کہ آئی ایم ایف کے ایڈوائس پہ آپ مزید بجلی مہنگی کریں گے اور آپ کو بل ملے گا، تو آپ کی غلط فہمی ہے. مجھے بتایا گندم کا اسکینڈل آیا، گندم کے اسکینڈل میں الزام تراشی تو ہو گئی کہ کیا ٹیکر گورنمنٹ نے کیا ہے، اس گورنمنٹ نے کس گورنمنٹ نے کس نہ کیا. گندم کے اسکینڈل میں مجھے بتائے 4 آفیسر کو آپ نے فارغ کیا، لیکن اس میں جو جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے تاکہ صحیح کلپرٹ جو ذمہ دار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. کیا بنیادی وجہ کہ آپ جوڈیشل انکوائری اس پہ نہیں بنا رہے؟ 300 بلین جو رورل اکانومی ہے، رورل اکانومی 300 بلین کا لاس ہوا، نقصان ہوا رورل اکانومی کو، جس پہ ہمارے کسان اپنے بچوں کو تعلیم کرواتے تھے، علاج کے ذریعہ بنتا تھا، کوئی اس کی کبھی خوشی ہوتی تھی. آپ نے کسانوں کی منہ سے نوالا چھین لیا اور آپ کہتے ہیں